رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا امیر المومنین حضرت معاویہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو عزت احترام اور اکرام کا، خلت بھی عطا کی، چادر بھی عطا کی، ناخن بھی اتار کے دیے، بال بھی دیے، جنت کی بشارتیں بھی دیں، یہ بھی کہا کہ اس خلت کو کبھی نہ اتارنا، تم سے کوئی کھینچنا چاہے گا، پھر امیر البحر کا ٹائٹل بھی دیا، پھر ان کو جنت کی پورے کے پوری بشارت بھی دی۔ یہ رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ اس رشتے کو ہمارے بر صغیر میں کیا کہا جاتا ہے؟ اندازہ لگا لیں، اس کو سالہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ جو لفظ ایک گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ ایک رشتے کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں، گالی بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ اور میں اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرالی رشتہ داروں سے، اپنے سالے سے، اپنے برادر نسبتی سے کیا معاملات چھوڑ کے گئے امت کے لیے، اللہ کے لیے سمجھ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب تم مصر فتح کرو گے، صحابہ بیٹھے ہوئے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہا ان قریب تم مصر فتح کرو گے۔ جب تم مصر کو فتح کر لینا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ان کے ساتھ اکرام سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کافر فتح کریں گے، قتال کریں گے، ہمارے لفظ تلواریں نکالیں گے، جنگیں ہوں گی۔ ایک سوال تو آ سکتا تھا ذہن میں آپ کے سامنے یہ سوال فرضیہ رکھ رہا ہوں، ان کا احترام کیوں کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ مکمل کیا اس لیے کہ ان کی تمہارے اس نبی کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سسرال تو پاؤں کی جوتی ہے۔ اور ان قریب تم مصر فتح کرو گے، ان کا عزت اکرام کرنا کہ تمہارے نبی کے ساتھ ان کی سسرالی رشتہ داری ہے۔ کون سی سسرالی رشتہ داری؟ کبھی اس بات کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا، کون سی رشتہ داری؟ محدثین نے اس کا جواب دیا۔ ایک تو ماریا قبطیہ تھی، قبطیہ مصر سے آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ وہ مصر کے مضافات سے آئی تھی تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ بنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت سے کہا یہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں مصری، ان کا احترام کرنا۔ ایک بیٹی، اور وہ بیٹی جو لونڈی بن کے آئی تھی، اول بطور لونڈی آئی تھی، اس کا اکرام اور عزت یہ ہے کہ مصر پورا فتح کر لینا تو ان کا احترام کرنا، میرے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اور بعض مورخین نے، مفسرین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ہاجرہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بتایا کہ ماں ہاجرہ بھی حضرت ابراہیم کے پاس آئی تھی۔ کہاں سے آئی تھی؟ حضرت سارہ کے ساتھ جب سارا واقعہ ہوا تو اس نے حضرت ہاجرہ کو بطور گفٹ لونڈی بنا کے بھیجا۔ یہاں پہ ایک نقطہ کامن ہے دونوں میں، یہ دونوں عورتیں آزاد عورتیں نہیں تھیں، اول کی بات ہو رہی ہے، گفٹ کے طور پہ آئی تھی، لونڈی بن کے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں سے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے کہا ان قریب تم مصر فتح کرو گے اور ان کا اکرام کرنا، وہ تمہارے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ ان کی عظمتوں پہ، ماریا قبطیہ کی، حضرت ہاجرہ کی عظمتوں پہ ہم قربان جائیں، لیکن آپ نے غور کرنا ہے آج ہمارے ہاں آزاد بیٹیاں، ماں باپ کی جنی ہوئی، ان کو آپ کے عقد میں دیا جاتا ہے، آپ اپنے سسر اور ساس کا احترام نہیں کرتے، کجا ان کے ملک کا، کجا ان کے رشتہ داروں کا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا ہے، کاش آپ کے دل میں وہ اتر جائے، مصریوں کا، صرف مصر سے آئی ہیں، یہ نسبت ان کی کسی کنبے کی طرف ہے، قبیلے کی طرف ہے کہ وطن کی طرف ہے؟ اس خطے پورے وطن کی طرف ہے۔ اس نسبت کا رسول اللہ کہہ رہے ہیں احترام کرنا۔ اور عمر بن العاص نے جب پھر مصر کو فتح کیا، سبحان اللہ، فتح کر رہے ہیں، بعد میں جب باج گزار قبیلے سردار پکڑ کے لا رہے ہیں، آزاد کر دو اس کی زمین، واپس کر دو، آزاد کر دو اس کی زمین، کتنا پکڑا ہے، واپس کر دو واپس۔ انہوں نے کہا بھائی جنگ کیوں کی تھی؟
اور بھائی لڑے ہی کیوں تھے؟ یہی کچھ کرنے آئے تھے، پکڑا، شکست دی، واپس کرتے جا رہے ہو؟ کہا ہاں لڑے اس لیے کہ تم نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، تم نے ہمارے خلاف جنگیں کی ہیں، ابھی بھی چھوڑتے کیوں؟ ابو مریم ان کا ایک لاٹ پادری وہ بھی آ گیا، تم اس گرجے کے لاٹ پادری جو آج کل کا آپ سمجھیں اس کو کیا کہتے ہیں، پوپ، جس کو آپ پاپا روم کہتے ہیں، اس لیول کا بندہ، اس کو اس کا گرجا واپس کر دیا جائے، اس کو دو پادری آئے، دونوں کو، وہ بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہمیں بتائیے ہم آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہا سنو کیا کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا تھا ان قریب تم مصر فتح کرو گے، اور جب تم مصر فتح کرو تو ان کا عزت اور اکرام کرنا، ان کے ساتھ میری سسرالی رشتہ داری ہے۔ اللہ کی قسم ان دو پادریوں سمیت اس خطے کے 80,000 عیسائیوں نے عمر بن العاص کے اس جملے کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا، اور جملہ کیا کہا؟ یہ نصیحت اور یہ وصیت اگر زمین کی پشت کے اوپر کوئی کر سکتا ہے تو وہ رسول ہی کر سکتا ہے، وہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے، کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کے خطبہ حج کو میں نے آپ نے نہیں سمجھا، یہ کوئی معمولی خطبہ نہیں ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔